ثانی کا درس چل رہا ہے۔ اس کی 2 حدیثیں ہم نے پہلے بیان بھی کی ہیں اور سنی بھی ہیں۔ آج اس کی تیسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ بنیاد اسلام کی جو بنیاد ہے، جو پلر ہیں، وہ 5 ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہے جب پلر مضبوط ہوں گے عمارت میں کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ بنیاد اگر مضبوط نہ ہوئی، عمارت بنا لینے کے بعد مالک کے مکان خطرے میں رہتا ہے کہ کہیں بلڈنگ گر نہ جائے، کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ میری عمارت کی بنیاد جو ہے کمزور ہے۔ ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کے وہ 5 ارکان کون سے ہیں؟ ارشاد فرمایا گواہی دینا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور دوسری چیز نماز قائم کرنا، تیسری چیز زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھی چیز حج، اور 5ویں چیز ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ عام حدیث ہے، آپ نے بارہا اس کو سنا ہے۔ اب اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اب یہ چھت، اس کے نیچے دیواریں کتنی ہیں؟ بولے جمعہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں۔ ہاں بولے کہ تو کوئی حرج نہیں ہوتا۔ سوئے نہیں، آپ مجھے دیکھیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ مسجد، اس کی کتنی دیواریں ہیں؟ 4۔ اب ان 4 دیواروں کے کھڑا کرنے کے بعد اب اس کے اوپر لیٹر کی چھت قائم ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان 4 دیواروں میں سے اگر کسی بھی ایک دیوار کو ہٹا دیا جائے چھت قائم رہے گی؟ کچھ دیر اگر ٹھہرے گی بھی تو بالآخر کیا ہوگی؟ دھڑام نیچے گر جائے گی۔ یہ عام بات ہے۔ میں نے یہ بات کیوں کہی ہے؟ ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز گواہی دینا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اسی پہلی چیز کا حصہ ہے کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی نبوت اور رسالت پر ایمان بعد میں ہوگا، اور یہ ایمان اس وقت تک بندہ کا مقبول نہیں جب تک کہ بندہ اس گواہی میں، اس شہادت میں پیارے پیغمبر علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور بشر تسلیم نہیں کرے گا۔ کیا فرمایا؟ عبدہ و رسولہ، اس کا بندہ اور اس کا رسول۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام انسان ہیں، آپ آدم زادے ہیں، آپ کی شادیاں، آپ کی بیویاں، آپ کے نواسے، آپ کی بیٹیاں، آپ کے چچا، آپ کا والد، آپ کی والدہ، یہ رشتہ دار کس کے ہوتے ہیں؟ انسان کے۔ فرشتوں کے بھی ہیں کوئی رشتہ دار؟ فرشتوں کا بھی ہے کوئی باپ؟ فرشتوں کی بھی ہے کوئی ماں؟ ان کے کوئی ہیں دوتے، نواسے، پوتے؟ کچھ نہیں ہے۔ اس لیے کہ فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہیں، اور انسان اللہ کی مٹی سے پیدا شدہ ہونے والی یہ مخلوق ہے جن کو عبد کہا گیا، جن کو بشر کہا گیا، جن کو انسان کہا گیا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام بھی انسان ہیں، لیکن آپ عام انسانوں جیسے نہیں ہیں۔
گواہی دینا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ پہلی بنیاد ہے، یہ پہلی دیوار ہے۔ اور دوسری دیوار، دوسرا پلر، دوسرا ستون کیا ہے؟ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز پڑھنا، نماز کی ادائیگی۔ تیسرا کیا ہے؟ ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ دینا۔ چوتھا کیا ہے؟ حج کرنا۔ آپ نے گزشتہ حدیث میں سیدنا جبریل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام سے جب اسلام کے بارے میں سوال کیا تھا کہ اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں آپ خبر دیں، تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا؟ اسلام یہ ہے ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ۔ فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو نماز ادا کر، یہ اسلام ہے۔ اور یہاں بھی فرمایا اسلام کی بنیاد نماز ہے، اور اس کے بعد فرمایا ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ والحج، اور چوتھا رکن، چوتھی بنیاد وہ حج ہے۔ اور اس کے اندر بھی ارشاد فرمایا حج اس کے لیے ہوگا جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے۔ صحت ہے، جوانی، بڑھاپا صحت کے ساتھ ہے، مال کی فراوانی، اگر وہ اللہ کے گھر جانے کی ہمت رکھتا ہے تو اس کے لیے حج فرض ہے، اس لیے کہ حج اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ پھر فرمایا وصوم رمضان، ماہ رمضان کے روزے، جماعت الثانی گزر رہا ہے، اس کے بعد رجب، پھر شعبان، پھر رمضان آ گیا۔ ارشاد فرمایا جو بندہ ماہ رمضان کو پاتا ہے اور پا کر ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ایک روزہ بھی رکھتا ہے، اللہ انسان کی زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا جو بندہ ماہ رمضان کو پا کر بھی اس کا روزہ نہیں رکھتا اور زندگی میں احساس آنے پر اگر ایک روزے کی قضائی دینے کے لیے بقیہ ساری زندگی کو روزہ رکھتا رہے، فرمایا وہ اس ایک روزے کے ثواب کو نہیں پا سکے گا۔ اب اس حدیث سے ہمیں کیا سبق ملا؟ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اگر بنیاد مضبوط ہوگی، عمارت پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ اگر بنیاد مضبوط نہیں، پوری کی پوری عمارت فرسٹ فلور ہو، سیکنڈ فلور ہو، تھرڈ فلور ہو، اس کے اوپر ہو، تو مالک کے مکان جو ہے وہ ہر وقت خطرے میں رہ جائے گا کہ کہیں میری عمارت گر نہ جائے۔ ہمیں بھی اپنے اسلام کی عمارت کی خیال رکھنا ہوگا، توجہ کرنا ہوگی کہ کہیں کلمہ توحید کے اقرار کے بعد ہم اگر نماز چھوڑ دیں، ہو سکتا ہے ہماری اسلام والی عمارت کمزور ہو جائے، اور اگر نماز ہو ہم زکوٰۃ ادا نہ کریں، ہو سکتا ہے کہ ہماری اسلام والی عمارت کمزور ہو جائے۔ اگر زکوٰۃ بھی ہو تو پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اللہ نے حج ہم پر فرض کر دیا ہے، اور استطاعت کے باوجود اگر ہم حج نہیں کرتے تو بھی ہماری اسلام والی عمارت کمزور اور خطرے میں ہے۔ اور اگر ہم نے ماہ رمضان کو پا کر بھی روزہ نہ رکھا، پیچھے سارے کام کیے اور رمضان کا روزہ نہ رکھا، تو بھی ہماری اسلام والی عمارت خطرے میں ہے۔ اس خطرے سے بچ کر ہمیں عقیدہ توحید کو اپنانا ہوگا۔ عقیدہ توحید کے بعد اپنے آپ کو 5 وقت کا نمازی بنانا ہوگا، اور اس کے بعد اپنے آپ کو زکوٰۃ و عشر کے دینے کا عادی بنانا ہوگا، اور اس کے بعد بیت اللہ کا حج، اس کے لیے ہمیں اپنی تیاری کرنی ہوگی، اور آخر ماہ رمضان کے روزے رکھنے ہوں گے۔ اگر یہ 5 چیزیں ہوئیں، ہمارا اسلام قائم ہے، اسلام کے اندر دوام استقرار ہے۔ اگر ان 5 چیزوں میں سے کسی ایک چیز میں بھی جھول آ گیا، کسی ایک چیز میں کمزوری آ گئی، ہمارے اسلام کی عمارت میں خطرے میں ہے۔ اگر اس خطرے سے ہم بچنا چاہتے ہیں، ان 5 چیزوں کو قائم رکھیں گے، ہماری جوانی بھی قائم، ہمارا بڑھاپا بھی قائم، ہماری دنیا کی زندگی کے معاملات بھی قائم ہیں۔ اگر ہم نے ان 5 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو ترک کر دیا، پھر ہو سکتا ہے ہماری جوانی بھی خطرے میں ہو، ہمارا بڑھاپا بھی خطرے میں ہو، ہماری زندگی بھی خطرے میں ہو۔ کیوں؟ کل قیامت والے دن پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جب انسان اللہ کے ہاں حاضر ہوگا، اللہ کی دی ہوئی ایک ایک نعمت کے بارے میں انسان سے پوچھا جائے گا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ پھر
ضرور وہ دن آئے گا جس دن ہر انسان سے ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی عمارت پر قائم رہنے کی اور اس کو قائم رکھنے کی توفیق اور جرأت عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین حق کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس کو